السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کے اس گھر میں اس وقت جب رمضان المبارک کی 23ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے، ہم جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ خیر و برکت والی شب میں ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ رمضان کا 2 عشرہ گزرا، تیسرے عشرے کا بھی 2 دن گزرا۔ یہ وقت احتساب کا ہے، یہ وقت رمضان کے جو ایام ہم نے گزارے ہیں ان کا حساب و کتاب لگانے کا ہے کہ رمضان کے یہ ایام ہم نے کیسے گزارے، کن کاموں میں گزارے۔ اگر اللہ کی توفیق سے رمضان کے ان ایام کو ہم نے نیکی کے کاموں میں گزارا، نماز کی پابندی کے ساتھ گزارا، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ گزارا، ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار کی روحانیت کے ساتھ گزارا، تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے آنے والے ایام کو بھی ہم انہی کاموں کے ساتھ گزاریں، بلکہ اور زیادہ اہتمام اور زیادہ دلچسپی کے ساتھ گزاریں۔ اور اگر لا قدر اللہ ہم نے رمضان کے گزرے ہوئے ایام کو اہمیت نہ دی، عام دنوں کی طرح سے گزار دیا،
نیکی کے کاموں کا اہتمام نہیں کیا، گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی، تو اگرچہ یہ ہمارے لیے اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن جو ایام آ گئے یا آنے والے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، نیکی کے کاموں کی طرف لوٹنے کا، برائیوں اور گناہوں کے دلدل سے نکلنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، رمضان کے یہ ایام گزریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب سے نجات ہمارے لیے لکھ دی گئی ہو، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم رب کی مرضی کے کاموں کو کریں گے اور رب کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے، اگرچہ آپ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی عبادت و ریاضت میں لگ جایا کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کا اہتمام بڑھ جاتا تھا۔ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے جتنا اہتمام آپ باقی دوسرے دنوں کا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا معمول تو یہ تھا کہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرہ کی راتوں کو جاگا کرتے تھے، راتوں کو جاگا کرتے تھے، جاگ کر آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جاگ کر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جاگ کر آپ ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار کرتے تھے، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نیکی کے اس کام میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرتے، ان کو بھی جگاتے تھے کہ وہ بھی اٹھیں اور ان راتوں کی قدر کریں، ان راتوں کو دوسری راتوں کی طرح سے سو کر نہ گزار دیں۔ وَأَحْيَا لَيْلًا وَأَيْقَظَ أَهْلًا، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وَشَدَّ مِيزَرَهْ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ بعض حدیث کے شارحین نے لکھا کہ کمر کے کسنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل عبادت و ریاضت کے لیے فارغ کر لیتے تھے، کوئی دوسرا کام نہیں، گھر والوں کا یا اور بھی جو دوسرے کام ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو کنارہ کر کے، کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف عبادت کے کاموں میں لگ جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ اہتمام کیوں تھا؟ اس آخری عشرہ کا یہ اہتمام کیوں تھا؟ یہ اہتمام اس لیے تھا کہ یہ آخری عشرہ بڑے ہی خیر و برکت کا حامل ہے۔ اس آخری عشرہ میں اعتکاف کی سنت رکھی گئی، اس آخری عشرہ میں وہ عظیم الشان رات ہے جس کو ہم قدر کی رات یا شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کی اہمیت اور اس رات کی فضیلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک پوری صورت اس رات کی فضیلت میں اتار دی گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ نازل کرنے کا ایک مطلب یہ کہ اس کو
لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر بیت العزت میں رکھا گیا، بیت العزت میں رکھا گیا، اور پھر بیت العزت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سالہ مدت میں یہ کتاب جستہ جستہ اس کتاب کی آیتیں نازل کی گئیں۔ اور ایک دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ہم نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز قدر والی رات سے کیا۔ اس کتاب کے نازل ہونے کا آغاز قدر والی رات سے ہوا۔ کیا معنی ہے قدر کا، یا کیا معنی ہے قدر والی رات کا؟ قدر سے مراد یا تو عظمت ہے، عظمت والی رات، فضیلت والی رات، اہمیت والی رات، اور یا اس کا معنی تقدیر ہے، اس لیے کہ اس رات بندوں کی جو تقدیر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ایک پورے سال کی تقدیر لوح محفوظ سے لے کر فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے کہ یہ پورے سال کا تمہارا روٹین ہے، تمہارا کام ہے، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کی روزی کو کشادہ کرنا، کسی کی روزی کو تنگ کرنا، اس طرح کے جو کام ہیں وہ اسی رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس کتاب کو بابرکت والی رات میں اتارا۔ قدر والی رات کو برکت والی رات کہا جا رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے ہیں، جو تقدیر ہے، اس کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات میں اتارا، عظمت والی رات میں اتارا، یا تقدیر والی رات میں اتارا، یا ایک معنی یہ کیا گیا کہ ہم نے اس رات کو تنگی والی رات میں اتارا۔ تنگی والی رات کا مطلب یہ کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے اس روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ ساری تفسیریں مفسرین نے کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو کیا معلوم یہ قدر والی رات کیا ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی بابرکت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1-2 دن سے نہیں، 1-2 ہفتہ سے نہیں، 1-2 مہینہ سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے اس امت محمدیہ پر کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو گزشتہ امتوں کے مقابلے میں مختصر زندگی دی، چھوٹی زندگی دی، لیکن اس امت کو اجر و ثواب کمانے کے ایسے مواقع دیے کہ امت ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اجر و ثواب کے اعتبار سے گزشتہ امتوں سے آگے بڑھ جائے، اجر و ثواب کے اعتبار سے گزشتہ امتوں سے آگے بڑھ جائے، اس لیے یہ رات دی گئی۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینہ سے بہتر۔ غور کیجئے، اللہ کا کرم دیکھیے، ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینہ سے بہتر۔ ایک شخص جو 83 سال 4 مہینہ عبادت کرے، ایسا 83 سال 4 مہینہ جس میں قدر کی رات نہ ہو، اور ایک دوسرا شخص جس کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کی رات لکھ دے اور وہ قدر کی رات کے تقاضوں کو پورا کرے، اپنے رب کو راضی کر لے، تو اس ایک رات کی عبادت کرنے والے کا ثواب 83 سال 4 مہینہ عبادت کرنے والے سے بہتر ہے۔ رب کی رحمت کا اندازہ لگائیے، رب کی رحمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب رمضان المبارک کی خصوصیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا فقد حرم، تو وہ بڑا محروم انسان ہے، بڑا محروم انسان ہے۔ کتنی فضیلت کی حامل یہ رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو شخص قدر والی رات ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، عبادت کرے گا، نیکیاں کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی تمام پچھلی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس ایک رات کی عبادت کا یہ ثواب ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتلا دیں، اگر یہ قدر والی رات مجھے مل جائے تو میری کیا دعا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چھوٹی سی دعا لیکن کتنی پیاری دعا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میری برائیوں کو دھل دے۔ یہ پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی کو سکھلائی۔ قدر کی رات اہمیت والی رات ہے، قدر کی رات فضیلت والی رات ہے، قدر کی رات خیر و برکت والی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یتحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ، قدر والی رات کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس سلسلے کی اور بھی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور سے 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں قدر والی رات کو تلاش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر والی رات بتلائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں مہربان تھے۔ آپ نے سوچا کہ امت کو بتلا دیں۔ گھر سے باہر نکلے، 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان کا جھگڑا چکانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قدر والی رات کا علم اٹھا لیا گیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے بتلایا گیا، لیکن فلاں اور فلاں کے جھگڑے کے چکانے میں مجھ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ ایک رات کو تلاش کرنے میں کم سے کم تم 5 راتوں کو تو جاگو، کم سے کم تم 5 راتوں کو تو جاگو۔ اسی بہانے تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، اسی بہانے تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، عمل کو دیکھ رہا ہے۔ عمل کے اعتبار سے بندے کا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مرتبہ اور مقام ہے۔ جو شخص عمل میں اچھا ہے اس کا مرتبہ اور مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہے، ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اچھا کرتے ہیں
اس کو بھی اللہ جانتا ہے، برا کرتے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ تو ہم یہ جانیں کہ ہمارا درجہ ہمارے رب کے نزدیک ہمارے عمل کے اعتبار سے متعین ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کریں، نیک عمل کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جلدی کرو، جس کی وسعت آسمان و زمین کے مانند ہے۔ اعدت للمتقین، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی کی حالت میں اور وسعت کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جو لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں یا گناہوں کے کاموں کو کر اپنے آپ پر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جانتے ہوئے وہ گناہوں کے کاموں پر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، وہ لوگ جو اللہ کی جنت کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ شروع میں یہ کہا گیا کہ سبقت کرتے ہیں، پھر ان کے اوصاف کو ذکر کیا گیا، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انجام بھی بتلا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہیں، متقین کے اوصاف سے متصف ہیں، محسنین کے اوصاف سے متصف ہیں، توبہ و استغفار کرنے والے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کا بدلہ اللہ کی بخشش ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن نہروں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جن جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خالدین فیہا ابدا ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتنا اچھا بدلہ ہے۔ پھر بات عمل کی ہی آئی، عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اللہ کے بندوں، عمل کا اعتبار ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے عمل کا منتظر ہے کہ ہم عمل کریں، نیکی کریں، خیر کریں، اچھائی کریں۔ اللہ عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ موقع جو ہمیں ملا، یہ عمل کا موقع ہے۔ یہ راتیں جو باقی ہیں 23 سے لے کر 29 تک، ان راتوں کی ہم قدر کریں، ایک ایک پل، ایک ایک منٹ کو ہم قیمتی جانیں۔ اگر گھر کا ماحول سازگار ہے تو گھر کے اندر، ورنہ گھر کو چھوڑ کر مسجدوں میں آئیں، مسجدوں میں رات گزاریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ رات گزاریں، رکوع اور سجدہ کی حالت میں رات گزاریں، اللہ کے آگے ندامت کے آنسوں کے ساتھ ہاتھ گزاریں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر، رو کر، گڑ گڑا کر رات گزاریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف کرتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات کو بستروں پر نہیں رہتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کے رحمت کی آس اور امید لگا کر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے بدلہ اور ثواب کے طور پر کیا آنکھ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز چھپا رکھی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال کا جو وہ دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ پھر بات آئی نیکی کی، پھر بات آئی عمل کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ رمضان کا مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے، یہ جو ایام باقی ہیں ان ایام کی قدر کریں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دلی کے ساتھ توفیق بھی طلب کریں۔ توفیق دینے والا اللہ ہے، نیکی کے کاموں کو آسان کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ نیکی کے کام بھی ہم کرتے ہیں، یہ نعمت ہے، اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہمیں اس کی توفیق نہ ملتی۔ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، دل کے عزم کے ساتھ پختہ ارادہ کہ ہم آنے والے ایام کو اس طرح سے گزاریں گے، اس کا پروگرام بنائیں، اس کا شیڈول بنائیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کاموں کو آسان کرنے والا ہے، نیکی کے کاموں کی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، رمضان کے جو ایام باقی ہیں ان ایام کی قدر کرنے والا، ان ایام سے فائدہ اٹھانے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اور جب یہ ایام گزریں، رمضان کا مہینہ گزرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اپنی رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی لکھ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔